جو آیت میں نے سامنے آپ کے پڑھی سورہ تحریم کی، فرمایا قو انفسکم، اپنے آپ کو بچاؤ، واہلیکم، اپنے اہل و عیال کو بچاؤ۔ تو یہ ذمہ داری ہے ہماری اپنی بھی اور والدین ہونے کی حیثیت سے بھی، یہ ہماری ذمہ داریاں بنتی ہیں کہ ہم جہاں اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچائیں، وہاں اپنی بیویوں کو اور اپنی اولادوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچائیں، ان کی وہ تربیت کریں، ان کی وہ تعلیم کریں جو ان کو جہنم کی آگ سے بچا دے۔ آپ نے یہ چیز کا تجربہ کیا ہوگا، دو بھائی ہیں، ایک ماں باپ کی اولاد ہیں، ایک جیسی شکل ہے، ایک جیسی عادت ہے، خلوص ہے، اخلاق ہے، ہر چیز ہے، اور دونوں کی شاپس دونوں کی اکٹھی ہیں، ہمارا سامان ایک جیسا ہے، قیمتیں بھی ایک جیسی ہیں۔ شام کو جب وہ دکان بند کرتے ہیں، دونوں کے رزق میں فرق ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ فرق ہوتا ہے۔ یہ اللہ کا کام ہے کہ کس کو اس نے کتنا رزق دینا ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ ایک آدمی جنگل میں جا رہا تھا، بادل کا ایک ٹکڑا تھا، اس میں سے آواز آئی کہ یہ فلاں جگہ پہ جا کے تم نے برسنا ہے اور فلاں کے باغ کو پانی دینا ہے، نام بتایا گیا۔ وہ بادل کا ٹکڑا وہاں گیا، اس جگہ پہ برسا، اور وہاں سے پانی چلتا ہوا آگے گیا تو دیکھا کہ ایک بندہ کھڑا ہوا ہے، کہی لے کے کھڑا ہوا ہے پانی کے انتظار میں۔ اس سے نام پوچھا، نام وہی بتایا جو بادل سے آیا تھا۔ بخاری کی حدیث کو دیکھیں اور اس حدیث کو دیکھیں۔ قرآن نے فرمایا کہ جہنم کے لوگ جو ہیں وہ ایسے لوگوں سے بھی سوال کریں گے، ما لکم فی سقر، بھائی آپ جہنم میں کیسے آ گئے؟ ہمیں تو آپ کے جانے کی امید نہیں تھی، آپ کیوں آ گئے ادھر؟ تو وہ یہ کہیں گے قالوا لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین۔ اللہ اکبر۔ وہ یہ کہیں گے کہ ہم نمازیں نہیں پڑھتے، ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ کہ ایک آدمی کو کسی نے کہا کہ جی یہ سچی بات ہے، میں کہاوت نہیں بیان کر رہا، کہ جی آپ نماز پڑھا کریں۔ وہ آگے سے جواب دیتا ہے نماز پڑھنے والے نہیں مرتے۔ جواب سن لیا آپ نے کہ نماز پڑھنے والے نہیں مرتے، وہ بھی تو مر جاتے ہیں۔ اب اس سوال کا آپ کے پاس کیا جواب ہے؟ جواب تو بڑا خالص ہے، مرتے تو وہ بھی ہیں، مرتے بھی بے نماز ہیں، جاتے کہاں ہیں؟ اصل مسئلہ دیکھو کہ ان کا مسکن کہاں ہے، ان کا ٹھکانہ کہاں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان فوت ہو جاتا ہے انقطع عملہ الا ثلاث، کہ تین کام رہ جاتے ہیں، باقی سب کٹ جاتے ہیں۔ فرمایا کہ الا صدقۃ جاریۃ، کہ جو وہ صدقہ دے گیا دنیا میں، وہ اس کا اجر اس کو ملتا رہے۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم وأہلیکم نارا وقودها الناس والحجارة علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا
لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون وقال الله تعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اما بعد سورہ التحریم کی دو آیات، آیت نمبر 6 اور 7 خطبہ جمعہ میں تلاوت کی ہے۔ ترجمہ ہے کہ اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہے، اور ایسے فرشتے اس جہنم کے اوپر مامور ہیں جو بہت سخت دل اور مضبوط ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ انہیں جو حکم دے وہ کرتے۔ فرمایا کہ اے لوگو، جنہوں نے کفر کیا، آج کے دن بہانے مت بناؤ، اس کے سوا کچھ نہیں کہ تم بدلہ دیے جاؤ گے اسی چیز کا جو تم دنیا میں کیا کرتے تھے۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ چیز تو ثابت ہو گئی کہ جہنم کافروں کے لیے ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، اس آگ سے ڈرو، اس جہنم سے ڈرو جو آگ جو ہے وہ کافروں کے لیے تیار کی گئی۔ تو وہاں بھی اللہ نے سورہ البقرہ میں یہی فرمایا کہ وقودها الناس والحجارۃ، کہ اس کا ایندھن جو ہے وہ لوگ ہوں گے اور پتھر ہوں گے۔ پتھر کی آگ جو ہے وہ لکڑی کی آگ سے زیادہ سخت ہوتی ہے، اس لیے اللہ نے فرمایا کہ جب پتھر جلیں گے تو اس آگ کی سختی کا تمہیں احساس ہونا چاہیے کہ وہ کتنی سخت ہوگی۔ اور یہ جو لکڑیوں سے آگ جلائی جاتی ہے، اس کا رنگ جو ہے وہ سرخ ہوتا ہے اور اس کا دھواں جو ہے وہ کالا ہوتا ہے۔ پتھر کی آگ جو ہے وہ سفید ہوتی ہے اور اس کا دھواں کوئی نہیں ہوتا، وہ آگ ہی آگ ہے، اور جس میں کہ لوگوں کو ڈالا جائے گا۔ وہ پتھر بھی جہنم کا ایندھن بنیں گے جن کی دنیا میں لوگ پوجا کرتے تھے، بت بنا کر ان کو پوجتے تھے تاکہ وہ جن کی وہ عبادت کیا کرتے تھے وہ اور وہ عبادت والے دونوں جہنم میں جائیں، اور ان کو پتہ چلے کہ جن کی عبادت کیا کرتے تھے وہ جہنم کا ایندھن تھا، وہ کوئی ہمارے الہ نہیں تھے، یہ بھی ہمیں لے کے آئے ہیں اس میں۔ تو مسلمان جو ہے وہ اپنے کرتوتوں کی وجہ سے، اپنی بدعمالی کی وجہ سے
اپنے گناہوں کی وجہ سے کچھ مدت کے لیے جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم کی آگ سے بچنے کی اللہ سے دعائیں کیا کرو۔ کہ وہ مسلمان جو یہ کہتے ہیں کہ والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما، کہ وہ جو رات کو دعائیں کرتے ہیں والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، کہ یہ جو وقت ہے رات کا، اور خاص طور پر آدھی رات کے وقت کا بعد کا جو وقت ہے، یہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات 101 یہ ملاقات ہوتی ہے۔ تخلیے میں اللہ سے بندہ التجائیں کرتا ہے، اللہ سے مانگتا ہے۔ اور آج کل تو راتیں ویسے بھی بہت لمبی ہیں، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم رات کو اٹھا کریں۔ تتجافا جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا ومما رزقناہم ينفقون، کہ وہ اپنے آپ کو، اپنے پہلوؤں کو نرم و گرم بستروں سے علیحدہ کر دیتے۔ کس لیے؟ یدعون ربہم خوفا وطمعا، اپنے پروردگار کو پکارتے ہیں، اپنے پروردگار کا ڈر ہے اور اپنے پروردگار سے جنت کے لینے کی خواہش بھی۔ اور فرمایا کہ یہ لوگ خواہش کرتے ہیں وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں، وہ کنجوس نہیں ہیں، وہ بخیل نہیں ہیں۔ تو فرمایا اللہ نے کہ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، کسی جان کو یہ پتہ نہیں کہ اس نماز میں اللہ نے ان کے لیے، ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے کیا چیز چھپا رکھی ہے، اور یہ وہ بدلہ ہے اس چیز کا جو وہ دنیا میں کرتے تھے۔ دنیا میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ عمل صالح، ہمیں وہ اعمال کرنے چاہیے جو ہمیں جہنم کی آگ سے بچا دیں۔ جو آیت میں نے سامنے آپ کے پڑھی سورہ تحریم کی، کہ فرمایا قُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو بچاؤ، وَأَهْلِيكُمْ، اپنے اہل و عیال کو بچاؤ۔ تو یہ ذمہ داری ہے ہماری اپنی بھی اور والدین ہونے کی حیثیت سے بھی، یہ ہماری ذمہ داریاں بنتی ہیں کہ ہم جہاں اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچائیں، وہاں اپنی بیویوں کو اور اپنی اولادوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچائیں، ان کی وہ تربیت کریں، ان کی وہ تعلیم کریں جو ان کو جہنم کی آگ سے بچاتے ہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ ہم نے آپ کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ تم ہماری عبادت کرو۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے بنایا کہ یہ ہماری صرف اور صرف ہماری عبادت کریں۔ رزق اللہ دینے والا ہے۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، اللہ رزاق ہے۔ انتم الفقراء الی اللہ، تم سب اللہ کے فقیر ہو، اللہ کے سے مانگتے ہو، اور اللہ جو ہے وہ غنی ہے اور وہ تعریف والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہی فرماتے ہیں کہ تم اللہ کی عبادت کرو، اللہ سے مانگو رزق، اللہ تمہیں غنی کر دے گا۔ اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو پھر تمہارے ہاتھ اور پاؤں اور تمہارا دماغ جو ہے
وہ اللہ تعالیٰ رزق کے اکٹھا کرنے میں مصروف کر دے گا اور تم اللہ کی عبادت سے دور ہوتے جاؤ، پھر اس کے اکٹھا کرنے میں تم لگے رہو گے۔ یہ آج روزی نہیں لگی، آج یہ اتنا بکری نہیں ہوئی، آج یہ اتنا منافع نہیں ہوا، آج یہ نہیں ہوا۔ اللہ فرماتا ہے تم میرے بن جاؤ، میں تمہارا بن جاؤں۔ کہ یا عبادی انکم تخطئون باللیل والنہار وانا اغفر الذنوب جميعا، کہ اے میرے بندوں میں جانتا ہوں کہ تم دن رات خطائیں کرتے ہو، لیکن میں تمہارے تمام گناہوں کو معاف کرنے والا ہوں، اس لیے مجھ سے معافی مانگو، مجھ سے بخشش مانگو اور میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ تو رزق کی تکلیف کس کو ہوتی ہے؟ اس کو ہوتی ہے جو اللہ کی عبادت سے دور ہوتا ہے۔ منافع کی تگ و دو کون کرتا ہے؟ جو اللہ کی عبادت سے دور ہوتا ہے۔ ورنہ اللہ فرماتا ہے جس کو میں غنی کر دوں اس کی میں رزق کی فراوانی کر دیتا ہوں، وہ جہاں بھی ہاتھ ڈالے گا ہم اس کو رزق دیں گے، وہ جہاں بھی کام کرے گا ہم اس کو رزق دیں گے، کیونکہ رزق ہمارے اختیار میں ہے۔ آپ نے یہ چیز کا تجربہ کیا ہوگا، دو بھائی ہیں، ایک ماں باپ کی اولاد ہیں، ایک جیسی شکل ہے، ایک جیسی عادت ہے، خلوص ہے، اخلاق ہے، ہر چیز ہے، اور دونوں کی شاپس دونوں کی اکٹھی ہیں، ہمارا سامان ایک جیسا ہے، قیمتیں بھی ایک جیسی ہیں۔ شام کو جب وہ دکان بند کرتے ہیں دونوں کے رزق میں فرق ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ فرق ہوتا ہے۔ یہ اللہ کا کام ہے کہ کس کو اس نے کتنا رزق دینا ہے۔ تو ایک جگہ ایسی ہے جہاں لوگ جو ہیں وہ ایک دوسرے کے اوپر چڑھے ہوتے ہیں، جی مجھے دو مجھے دو، مفت وہ بھی نہیں دے رہا ہوتا، جو ساتھ بیٹھے اس کے پاس لوگ تھوڑے جاتے ہیں۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کی حدیث میں آپ کو بیان کر دیتا ہوں، اس آیت کے مصداق میں کہ قو انفسکم واہلیکم نارا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ اللہ کا فقیر ہو جاتا ہے، اللہ کا عبادت کرتا ہے، اللہ سے دل لگا دیتا ہے، جبرائیل علیہ السلام کو اللہ فرماتے ہیں کہ میں اس بندے سے محبت کرتا ہوں۔ اللہ بلا کے جبرائیل علیہ السلام کو یہ فرماتے ہیں کہ میں اس بندے سے محبت کرتا ہوں۔ جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کو بتاتے ہیں کہ یہ وہ بندہ ہے جس سے اللہ محبت کرتا ہے۔ فرشتے پورے آسمانوں میں اور فضاؤں میں ہر جگہ بات پھیلا دیتے ہیں کہ یہ اللہ کا محبوب بندہ ہے، یہ اللہ کو پیارا ہے، یہ اللہ کو پسند ہے۔ اور جب وہ اس دنیا سے جائے گا اور آخرت میں جب وہ جنت الفردوس کے راستے پر ہوگا، اس وقت بھی وہ ایک فرد ہوگا ایسا جس کو کہ لوگ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ کیسا بندہ ہے جس کو وی آئی پی ٹریٹمنٹ دیا جا رہا ہے، جس کا اتنا استقبال کیا جا رہا ہے۔ جو دنیا میں اللہ کا محبوب تھا وہ آخرت میں بھی اللہ کا محبوب۔ پھر اللہ کے محبوب سے محبت کرنا اتنا ہی مقام رکھتا ہے کہ جس طرح صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ قیامت کب قائم ہوگی؟ آپ خاموش رہے۔ پھر اس نے پوچھا، یا رسول اللہ قیامت کب قائم ہوگی؟ پھر بھی آپ خاموش رہے۔ پھر اس نے پوچھا، یا رسول اللہ قیامت کب قائم ہوگی؟ آپ نے فرمایا کہ تم نے کیا عمل کیا جو قیامت کا پوچھ رہے؟ کہنے لگا، یا رسول اللہ میں تو صرف آپ سے محبت کرتا ہوں۔ کیا عرض کی؟ یا رسول اللہ میں تو آپ سے محبت کرتا ہوں۔ اور یہ صحابی ہے، بے نماز نہیں ہے، بے دین نہیں ہے، مشرک نہیں ہے، رزق حرام نہیں کماتا، صحابی ہے جس کو اللہ نے قرآن میں کہہ دیا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، لیکن وہ صحابی یہ کہہ رہا ہے، نہ اس نے یہ بتایا کہ جی میں نماز باقاعدگی سے پڑھتا ہوں،
میں روزے باقاعدگی سے رکھتا ہوں، میں خیرات باقاعدگی سے کرتا ہوں، میں شرک نہیں کرتا، میں بدعت نہیں کرتا، یہ نہیں بتایا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ ہے کہ میرے صحابہ ایسا نہیں کرتے، میرے صحابہ ایسا نہیں ہیں، اس لیے انہوں نے وہ بات بتائی جو چھپی ہوئی تھی دل کے اندر، اور چھپی ہوئی بات انہوں نے بتائی، یا رسول اللہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا پھر تمہیں فکر کس شے کی ہے؟ المرء ما احب من احب، جس نے جس سے محبت کی ہے وہ اسی کے ساتھ ہو، المرء مع من احب۔ تو آپ دیکھیں اس کو کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ بندے سے اللہ محبت کرنے لگتا ہے تو پھر پوری کائنات میں اس کا نام جو ہے وہ روز روشن کی طرح ظاہر کر دیتا ہے کہ یہ بندہ ہے جس سے میں محبت کرتا ہوں۔ حدیث آپ نے اکثر سنی ہوئی، رسول اللہ نے فرمایا کہ ایک آدمی جنگل میں جا رہا تھا، بادل کا ایک ٹکڑا تھا، اس میں سے آواز آئی کہ یہ فلاں جگہ پہ جا کے تم نے برسنا ہے اور فلاں کے باغ کو پانی دینا ہے، نام بتایا گیا۔ وہ بادل کا ٹکڑا وہاں گیا، اس جگہ پہ برسا اور وہاں سے پانی چلتا ہوا آگے گیا تو دیکھا کہ ایک بندہ کھڑا ہوا ہے، کہی لے کے کھڑا ہوا ہے پانی کے انتظار میں۔ اس سے نام پوچھا، نام وہی بتایا جو بادل سے آیا تھا۔ بخاری کی حدیث کو دیکھیں اور اس حدیث کو دیکھیں کہ وہ اسی نام کا تھا۔ پانی آیا، پانی اس نے لگایا، پھر اس نے پوچھا بھائی کیا مسئلہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ کیا مسئلہ ہے؟ انہوں نے کہا مسئلہ یہ ہے میں نے ایسے ایسے سنا ہے۔ کیا کرتے؟ کہنے لگا 3 کام کرتا ہوں اس رزق سے۔ نمبر 1، اس کی آمدن اپنے اہل و عیال پر خرچ کرتا ہوں۔ نمبر 2، اس کی آمدن جتنی ضرورت ہے اس پر بھی اس کو لگاتا ہوں۔ نمبر 3، اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہوں، اللہ کے راستے میں دیتا ہوں۔ میں اپنی آمدن کو 3 حصے کر دیے ہیں اور یہ تینوں اللہ کے لیے ہیں، کیونکہ رسول اللہ نے یہ فرمایا کہ جو اپنے آل و عیال پر خرچ کیا وہ بھی آپ کا اعمال نامہ ہے، وہ سب سے بہترین صدقہ ہے، بہترین خیرات ہے۔ جو تم نے اپنے اس کاروبار پہ لگایا یہ بھی بہترین صدقہ ہے۔ دیکھیں جی، اس سے بڑی اور چیز کیا ہو سکتی ہے کہ ایک اللہ کا محبوب بندہ جو ہے وہ تجارت کرتا ہے، وہ کام کرتا ہے اور وہ لوگوں کو چیزیں صحیح ملتی ہیں، اصلی حالت میں ملتی ہیں اور صحیح ریٹ پہ ملتی ہیں، لوگ خوش ہوتے ہیں، اللہ بھی خوش ہوتا ہے۔ جب بندے خوش ہوتے ہیں تو اللہ بھی خوش ہوتا ہے۔ جب ہم اپنے رزق کے اندر حرام اور حلال کو ملا دیتے ہیں، اپنے رزق کے حصول کے لیے نیتوں کو صاف نہیں رکھتے، تو پھر قرآن کی جو آیت ہمیں کہہ رہی ہے کہ قوا انفسکم واہلیکم نارا، اصل چیز جو ہے وہ تقویٰ ہے کہ اللہ کی خاطر اللہ سے ڈر جانا، کسی کی دنیا کے کسی چیز کی خوشنودی کے لیے نہیں، اللہ کی خوشی کے لیے اللہ سے ڈرنا، دنیا کی کوئی ضرورت نہیں۔ اس لیے ہمیں اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہماری جیب میں کیا پیسہ آ رہا ہے، ہم اپنے بچوں پر کیا خرچ کر رہے ہیں، اپنے بچوں کو حلال کھلاؤ گے تو آپ کے بچے بھی صالح بنے گے۔ قوا انفسکم واہلیکم نارا، جہنم کا ایندھن نہیں بنے گا۔ مسلمان جو ہے وہ عارضی طور پر اپنے غیر صالح اعمال کی وجہ سے، فسق و فجور کی وجہ سے، گناہوں کی وجہ سے جہنم میں ڈالا جائے گا۔ لیکن جو میں نے بات عرض کی کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ اس سے بھی بچنے کی اللہ سے
دعا مانگا کرو، کیونکہ انہا ساعت مستقرا و مقاما، کہ وہ جہنم جو ہے وہ عارضی ٹھہرنے کی جگہ بھی نہیں ہے اور مستقل رہنے کی جگہ بھی نہیں ہے، وہ بہت بری جگہ ہے جہاں تم نہ ٹھہر سکتے ہو نہ رہ سکتے۔ اس لیے اس چیز کو آپ دیکھیں کہ جو قرآن نے فرمایا کہ جہنم کے لوگ جو ہیں وہ ایسے لوگوں سے بھی سوال کریں گے ما لکم فی سقر، بھائی آپ جہنم میں کیسے آ گئے؟ ہمیں تو آپ کے جانے کی امید نہیں تھی، آپ کیوں آ گئے ادھر؟ تو وہ یہ کہیں گے قالوا لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین۔ اللہ اکبر، وہ یہ کہیں گے کہ ہم نمازیں نہیں پڑھتے، ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ یہ دو وجہ بیان کی، حالانکہ ہو سکتا ہے کہ وہ نمازیں پڑھتے ہوں، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جی وہ صبح کی نماز نہ پڑھتے ہوں، ظہر کی نہ پڑھتے ہوں، عصر کی نہ پڑھتے ہوں، مغرب اور عشاء کی پڑھتے ہوں، لوگ ان کو دیکھتے ہوں جی ہاں جی یہ تو نماز پڑھنے آتا ہے، یہ تو نماز پڑھتا ہے۔ نمازیں تو 5 فرض ہیں، تو اس لیے ایک نماز کا چھوڑنا بھی اتنا ہی گناہ ہے۔ اس لیے نماز کی سب سے بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو قرآن کہتا ہے کہ ہم نے تمہارے اوپر ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز جو ہے مومنین پر وقت مقرر کے ساتھ فرض کی گئی، ایک مقررہ وقت ہے جس پر نماز فرض کی گئی۔ اور سب سے بہترین نماز کا ثواب کیا ہے کہ آپ گھر سے وضو کر کے آئیں۔ اللہ اکبر، گھر سے وضو کر کے آئیں اور جو قدم آپ کا مسجد کی طرف چلے گا ہر قدم پر آپ کا صدقہ ہے۔ وَبِكُلِّ خُطْوَةٍ تَمْشِيهَا إِلَى الصَّلَاةِ صَدَقَةٌ، گھر سے وضو کر کے آئیں، فرشتے تمہارا استقبال کریں گے، تمہارے قدم قدم پہ صدقہ لکھ رہے ہیں، نیکی لکھ رہے ہیں۔ یہ بڑی اہم چیز ہے کہ جس نے جنت میں گھر بنانا ہے وہ ایسے کرے، جیسے رسول اللہ نے فرمایا کہ مسجد قباء میں جو آتا ہے وہ اپنے گھر سے وضو کر کے آئے، حدیث لکھی ہوئی ہے وہاں پہ، آپ نے دیکھی مسجد قباء مدینہ شریف میں لکھی ہوئی ہے کہ گھر سے وضو کر کے آؤ، کتنا ثواب ہے۔ کیوں کہ گھر بھی آپ کے وضو کا شاہد بن گیا، وہ بھی شہادت دے گا کہ تم اپنے گھر سے وضو کر کے آئے۔ پھر چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں، بیوی دیکھتی ہے کہ میرا خاوند، بچے دیکھتے ہیں کہ میرے ابو جی نماز کے لیے وضو کر رہے ہیں، نماز کی تیاری ہو رہی ہے۔ اللہ اکبر، یہ وہ چیز ہے قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ چھوٹے بچے جو ہے وہ بھی تیاری کرتے ہیں اسی کام کے لیے۔ اور جہنم کی آگ سے بچنا جو ہے یہ سب سے اہم کام ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ اپنے آپ کو بچاؤ اور اپنے اہل و عیال کو بھی بچاؤ، کہ جو آپ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، کہ آپ کے بارے میں، آپ کے دوستوں میں، آپ کے اہل محلہ میں یہ بات بڑی خاموشی سے آ جاتی ہے کہ یہ وہ بندہ ہے جو صالح اعمال کرتا ہے، جو نماز کا بھی پابند ہے، جو روزے کا بھی پابند ہے، جو نیک اعمال کرتا ہے۔ اس کے بارے میں لوگ آپ سے ذکر کریں نہ کریں
لیکن ان کے دل میں اللہ تعالیٰ نے یہ چیز ڈال دی ہوتی ہے کہ یہ نیک گھرانہ ہے، یہ اچھا گھرانہ ہے، یہ دیندار لوگ ہیں، اس لیے آپ کے ہمسائے، آپ کے اہل محلہ، آپ کے اہل علاقہ بھی آپ کے گواہ بن جاتے ہیں۔ اس لیے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ جب ہم قیامت کے دن فیصلہ کریں گے تو اصحاب الیمین جو ہیں ان کے دائیں ہاتھ میں ہم جنت کا پروانہ دیں گے، جو اصحاب الشمال ہیں ان کے ہاتھ میں ہم جہنم کا سرٹیفکیٹ دیں گے، نکھر جائیں گے کہ یہ جنتی ہیں، یہ جہنمی ہیں۔ اور قرآن پھر کیا کہتا ہے؟ وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ، کہ جب فیصلہ ہو جائے گا، شیطان جو ہے وہ اپنے مریدوں کو، اپنی جماعت کے لوگوں کو یہ خطاب کرے گا، ان اللہ وعدکم وعد الحق، اللہ کا فیصلہ آ گیا ہے اور اللہ نے جو فیصلہ کیا تھا وہ امپلیمنٹ ہو گیا، وہ سچا تھا۔ وَوَعَدتُکم فَاخْتَلَفْتُکم، یہ تم نے وعدہ کیا تھا وہ تم نے اللہ سے توڑا، اس کے خلاف کیا، اور پھر وہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے کیا کہتا ہے؟ وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُم مِّن سُلْطَانٍ، میں نے تمہارے اوپر کوئی زبردستی نہیں کی تھی، میں تمہارے اوپر کوئی دروغہ نہیں بنا ہوا تھا، إِلَّا أَن دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي، میں نے تو تمہیں صرف دعوت دی، میں نے تمہیں کہا کہ یہ ادھر آؤ، یہ تمہارے لیے اچھی چیز ہے، تو تم آ گئے۔ فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنفُسَكُمْ، آج مجھے ملامت نہ کرو، اپنے آپ کو ملامت کرو کہ تم نے شیطان کا کہنا کیوں مانا۔ اس لیے شیطان جو ہے وہ وسوسے ڈالتا ہے، وسوس لہم الشیطان، شیطان کیسے وسوسے ڈالتا ہے کہ ایک آدمی کو کسی نے کہا کہ جی یہ سچی بات ہے، میں کہاوت نہیں بیان کر رہا، کہ جی آپ نماز پڑھا کریں، وہ آگے سے جواب دیتا ہے نماز پڑھنے والے نہیں مرتے۔ جواب سن لیا آپ نے کہ نماز پڑھنے والے نہیں مرتے، وہ بھی تو مر جاتے ہیں۔ اب اس سوال کا آپ کے پاس کیا جواب ہے؟ جواب تو بڑا خالص ہے، مرتے تو وہ بھی ہیں، مرتے بھی بے نماز ہیں، جاتے کہاں ہیں؟ اصل مسئلہ دیکھو کہ ان کا مسکن کہاں ہے، ان کا ٹھکانہ کہاں ہے، وہ کدھر لیے جا رہے ہیں؟ موت تو اللہ نے دنیا میں سب کے لیے لکھی ہے، سب نے چلے جانا ہے، لیکن دونوں کے مسکن علیحدہ علیحدہ ہیں۔ قُوْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، کہ اپنے آپ کو بچاؤ، اپنے اہل و عیال کو بچاؤ۔ آج جب ہم اپنے اہل و عیال کے لیے یہ تیاری کرتے کہ ایک اچھا مکان اپنے بچوں کو لیں، ایک اچھی رہائش، ایک اچھی خوراک، اچھا لباس اور اچھی گاڑیاں ان کو دیں، ہمارے بچوں کو کوئی تکلیف نہ ہو، یہ والدین کی خواہش ہے اور والدین کی محبت بھی ہے کہ بھی ایسا ان کو کرنا چاہیے، وہ کرتے ہیں۔ لیکن اصلی محبت تو وہ ہے کہ آپ ان کو جو دنیا میں فیسلٹیز دے رہے ہو، کیا وہ آخرت میں ان کو ملے گی؟ یہ چیز سوچنی چاہیے جو قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ جو جہنم کے داروغے ہیں وہ اللہ کے حکم کے تابع کھڑے ہوئے ہیں،
اور جہنم کی آگ جو ہے وہ جل رہی ہے۔ اگر اس دنیا کی سختی سے، دنیا کی دھوپ سے، دنیا کی سردی سے اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو بچاتے ہو تو جہنم کی سختی سے بھی بچاؤ، یہ آپ کا فرض ہے کہ آپ ان کو بچاؤ ان چیزوں سے۔ اور یہ ہمارا فریضہ جو ہے یہ دنیا میں آسان اس کے لیے ہو جاتا ہے جو اللہ کا ہو جاتا ہے۔ اس لیے بعض ہم دیکھتے رہتے ہیں کہ بعض لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ فلسطین کے مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ کہاں ہے، نعوذ باللہ من ذالک، وہ شہید ہو رہے ہیں۔ بھائی وہ شہید ہو رہے ہیں، وہ تو اپنا مقام لے رہے ہیں، اللہ ان کو مقام دے رہا ہے، شہادت کا رتبہ دے رہا ہے، اور جو کر رہے ہیں وہ جہنم کا ایندھن بن رہے ہیں، اپنے لیے وہ جہنم کی آگ تیار کیے جا رہے ہیں، جہنم کے گڑھوں میں جا رہے ہیں، ان کا تو نقصان ہی نقصان ہے۔ فائدہ کن کا ہے؟ جو شہادت کے رتبے پر فائز ہو۔ اللہ اکبر۔ اور آج آپ دیکھیں کچھ لوگ کہہ رہے ہیں جی جنگ بندی ہو گئی ہے۔ یہ بھی دیکھیں کہ جنگ بندی ہوئی کیوں ہے؟ جتنا نقصان ان یہودیوں کا ہوا ہے، اس مملکت کا ہوا ہے، ان کے لیے وہ ناقابل برداشت ہے۔ وہ ہمیں بتا نہیں رہے کہ ہمارا کتنا نقصان ہو گیا ہے اور کتنے ذلیل ہوئے ہیں دنیا میں۔ کوئی بھی انسان، کوئی بھی عوام دنیا کے کسی ملک کی ہے، وہ ان کو ذلیل کر رہی ہے، ان کے خلاف جلوس نکل رہے ہیں، نعرے لگ رہے ہیں۔ اس سے ذلت اور کیا ہوگی کہ دنیا ان کا نام بھی لینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو جہاد کے فائدے بڑے ہوتے ہیں، ان میں سے ایک فائدہ آپ نے یہ دیکھ لیا کہ جی وہ اپنے 10 چھڑاتے ہیں تو 200 چھوڑ دیتے ہیں۔ یہودی 200 چھوڑتے ہیں، 10 اپنے چھڑاتے ہیں، 10 کے بدلے 200، 200 کے بدلے 800۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے مومنین کے ساتھ ہے، اور انشاءاللہ فتح جو ہے مومنین کی ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مدد کو ضرور آتے ہیں، لیکن فیصلہ وہی ہے جو قرآن نے کہا کہ قوا انفسکم واہلیکم نارا، تیاری کرو آج سے کہ ہم نے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانا ہے۔ آج ہی فیصلہ کرو کہ رزق حلال کمانا ہے، آج ہی فیصلہ کرو کہ رزق حلال جو ہے اس کے 3 حصے کرنے، اور جب آپ تیسرا حصہ اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ جو اللہ کے راستے میں آیا ہوا مال ہے وہ آپ کے لیے روز روشن کی طرح واضح ہو۔ اس لیے جو لوگ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، مجھے نہیں پتا کہ ہمارے کس عزیز نے یہ پنکھے لگوا کے دیے، کس عزیز نے مسجد کی تعمیر میں سریے میں دیے پیسے اور پیسے دیے۔ میں نے ان کی شکل نہیں دیکھی، نہ مجھے ان کا نام معلوم ہے، نہ میں ان کو جانتا ہوں، لیکن میں ان کے لیے دلی طور پر دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ، جنہوں نے بھی، جس نے بھی یہ اللہ کے گھر میں یہ روشنی کر دی ہے، اللہ کے گھر میں یہ وسعت کر دی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں، اس کی اولاد میں، اس کے مال میں، اس کے والدین کے لیے وہ اجر بنائے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان فوت ہو جاتا ہے انقطع عملہ الا ثلاث، کہ 3 کام رہ جاتے ہیں، باقی سب کٹ جاتے ہیں۔ فرمایا کہ
الا صدقۃ جاریۃ، کہ جو وہ صدقہ دے گیا دنیا میں وہ اس کا اجر اس کو ملتا رہے، وہ اجر ختم نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ وہ جاری رکھتا ہے۔ اور فرمایا کہ او علم ينتفع بہ، کہ علم دے جاتا ہے، لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ یہ انشاءاللہ العزیز جو آپ سنتے ہیں قرآن و سنت کی بات، وہ قرآن و سنت کی بات جو ہے وہ لوگوں تک پہنچ رہی ہے۔ یہ ہم اس لیے نہیں کر رہے کہ یہ ہماری تصویریں دنیا میں دیکھے، ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ دنیا قرآن کو دیکھے، اس حدیث، اس مسجد کو دیکھے، قال اللہ و قال الرسول کو سنے، اور یہ بات اپنے آپ کے لیے اور اپنے بچوں کے لیے جاری اور ساری رکھے۔ اور فرمایا کہ ولد صالح یدعو لہ، صالح اولاد چھوڑ جاتا ہے جو اس کے لیے دعا کرتی ہے۔ وہ دعا کیا کرتی ہے؟ رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ یہ دنیا تو چھوڑ جانا ہے، یہ سب کو چھوڑ کے ہم نے چلے جانا ہے، لیکن 3 چیزیں لے کے جانی ہیں جو میں نے آپ کو بیان کی: صدقہ جاریہ، علم، اور اپنی اولاد جو صالح چھوڑ جاتے ہیں۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب۔